بہت دشوار. تو بہرحال جتنے بھی اخلاقی رذائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے علاج کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو اخلاقی فضائل ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. اور بہترین طریقہ اخلاقی تربیت گاہ کا یہ ہے کہ صرف اخلاقی فضائل بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ عبارتوں میں کردار نہیں ہوا کرتے، زندگیوں میں کردار ہوا کرتے ہیں. علم اخلاق کی کتاب پڑھ لینے سے کوئی اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کسی اخلاقی شخصیت کے ساتھ ایک لمحہ وقت گزار دینے سے متاثر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس سرکار رسالت مآب اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، علی موجود نہیں ہیں، زہرا موجود نہیں ہیں، حسن موجود نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ اس قوت کے ساتھ، اس ارادت کے ساتھ، اس وابستگی کے ساتھ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں موجود ہیں، اور وہ تو اور ہوں گے جنہیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو محسوس بھی ہوتا ہے. معلوم ہونا کہ یہ ہستیاں موجود ہیں ایک الگ مرتبہ ہے، محسوس ہونا کہ یہ ہستیاں موجود ہیں یہ الگ مرتبہ ہے. ہاں، یہ ماورائی حقیقت بظاہر لگتی ہے، میٹا فزیکل تھیوری معلوم ہوتی ہے، مگر جو لوگ میٹا فزکس کے قائل ہیں، جو لوگ اسپریچولیٹی کے قائل ہیں، جو لوگ روح کے وجود اور روحانیات کے قائل ہیں، ان کے لیے یہ حقیقت محتاج دلیل نہیں ہے کہ ہم جہاں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں وہاں مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ وجود رکھتے ہیں. ہم جہاں ذکر علی، ذکر حسن، ذکر حسین اور ذکر زہرا کرتے ہیں، ان ارواح مقدسہ کا وہاں نزول ہوتا ہے، ان کی توجہ معنوی ہماری طرف ہوتی ہے، ان کا حسن التفات ہمیں نصیب ہوتا ہے.